الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پیج نمبر ہے 44 اور انشاءاللہ تعالی آج ہم حدیث نمبر 29 شروع کریں گے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے ایک انتہائی عظیم چیز کا سوال کیا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے اس کے لیے بلا شبہ بڑا آسان کام ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو. پھر فرمایا کیا میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، صدقہ گناہوں کو یوں مٹا ڈالتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، انسان کا رات کو نماز ادا کرنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اہل ایمان کے پہلو رات کو بستر سے علیحدہ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو اس کے عذاب کے خوف اور رحمت کی امید کے ملے جلے جذبات و کیفیات سے پکارتے ہیں، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. یہ سب ان کے لیے کیے ہوئے اعمال کی جزا اور بدلہ ہوگا. پھر فرمایا کیا میں تمہیں دین کی اصل بنیاد، اس کا ستون اور اس کا بلند ترین عمل نہ بتا دوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ فرمایا دین کی اصل اسلام یعنی مکمل اطاعت اور خود سپردگی ہے، اس کا ستون نماز ہے اور افضل اور بلند عمل جہاد ہے. پھر فرمایا کیا میں تمہیں ان تمام اعمال کی بنیاد اور اصل کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور فرمایا اسے قابو میں رکھو. میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس کا مواخذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، تجھے تیری ماں گم پائے، لوگوں کو ان کے چہروں یا فرمایا نتنوں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کٹائی یعنی کمائی ہی تو لے کر جائے گی. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو طویل حدیث ہے لیکن اس میں ایکچولی زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ہم ان کو کر چکے ہیں پہلے، تو اسی لیے میں نے پوری ایک ساتھ رکھ دی ہے. تو تھوڑی تھوڑی ایکسپلینیشن اس کی ہم دیکھتے جائیں گے. سب سے پہلے تو حدیث میں جو ہم بات دیکھتے ہیں وہ ہمیں ارکان اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جو ہم پہلے اربعین نووی میں 2-3 حدیث میں تقریباً کر چکے ہیں، پہلے بھی کر لیے ہم نے. لیکن یہ ہے کہ اس کا جو مضمون ہے اس لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں جو کام ہیں وہ والے کام بتائے جا رہے ہیں جو آپ شروع میں حدیث کے حوالے سے دیکھیے کہ انہوں نے معاذ بن جبل نے جو سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہ پوچھا تھا کہ مجھے آپ ایسے اعمال یا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے. تو بڑا ہی آپ نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا اس سوال کو اور کہا کہ تم نے تو بڑا ہی عظیم ترین سوال کر لیا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے سوالوں میں اور صحابہ کرام کے سوالوں میں کتنا فرق تھا. ہمارے اکثر جو سوال ہوتے ہیں نا وہ مسائل کے اوپر بیسڈ ہوتے ہیں، بڑے کمپلیکیٹڈ اور بڑے مشکل قسم کے سوال ہوتے ہیں نا. لیکن یہاں پر انہوں نے بہت ہی سمپل لیکن عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرار دیا، سوال کیا. یعنی اگر ہمارا جنت میں داخلہ ہو جائے اور دوزخ سے رہائی یا بچاؤ ہو جائے تو اس سے بڑھ کے بھی کیا چیز ہمیں چاہیے ہوگی نا. لیکن ہمارا دماغ یا ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرف نہیں جاتا ہے، ان کویسچنس پہ نہیں جاتا ہے. اگر آپ عام طور پہ دیکھیں نا، میں جو اگر آپ کو بتاؤں اس کے بارے میں کہ جو عام درس ہوتے ہیں تو بڑی بڑی آپ اس میں باتیں کر لیں، تقوی کا ذکر کریں، اللہ کا ڈر کی بات کریں، آپ اس میں جو ہے اللہ کے معصیت سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کریں. لیکن اینڈ آف دا درس، اینڈ آف میں جب لوگ آتے ہیں تو وہ اتنے عجیب و غریب قسم کے سوال ان کے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ یہ دماغ میں یا دل میں بات آتی ہے کہ انہوں نے اتنی دیر یعنی کوئی جو کچھ بھی پڑھا تو اس پہ ان کا کوئی سوال نہیں ہے. یعنی اللہ کی اطاعت پر یا اللہ کا اچھا بندے بننے پر، بندی بننے پر یا ہدایت کے حصول کے حوالے سے سوال نہیں ہوتا. مسائل بڑے ہوتے ہیں. ایک تو زکوٰۃ کے بے انتہا سوال زکوٰۃ کے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی، میں نیگیٹو نہیں لے رہی اس کو کہ کسی کو کوئی طلب ہے سوال کی تو وہ کرے سوال، لیکن دیکھیں نا مائنڈ سیٹ کہاں چلتا رہتا ہے.
یہ تو مفتی سے بھی آپ پوچھ لیں نا، زکوٰۃ کے سوال، وراثت کے سوال تو آپ کال کریں، مفتی آپ کو منٹوں میں جواب دے دیں گے. اور آپ کو جو ہے نا بہتر بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ طلاق کا معاملات، وراثت کے معاملات، زکوٰۃ کے معاملات، یہ آپ بہت سارے یہاں پہ بھی نمبر باہر لکھیں. یہ بڑے نا ٹیکنیکل سوال ہوتے ہیں اور یہ اس کا تعلق فکس سے ہوتا ہے. یہ اس کا نا یہ آپ کا ایک بالکل میتھس ہے، جیسے میتھس میں 2+2 ہے. یہ جو عملی ہمارے سوال عملی ہونے چاہیے جو ہمیں جنت تک پہنچانے میں لے کے جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کوئی زکوٰۃ کے سوال کر رہا ہے تو وہ کوئی ارریلیونٹ سوال ہے، یہ مگر پریکٹیکل سوال یہ ہیں جو صحابہ کرام کرتے تھے. آپ کو ان کا یہ نہیں ملے گا کہ اتنا میرے پاس سونا ہے، اتنا. پہلی بات تو یہ کہ اتنا ان کے پاس ہوتا نہیں تھا، لیکن اس ٹائپ کے ان کے سوال نہیں ہوتے تھے نا. تو بہرحال اس میں یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے تو بڑا عظیم سوال کر لیا، یعنی سوال تو تمہارا بہت اچھا ہے. اب یہ ہے کہ ہاں اللہ جس کے لیے آسان کر دے، یعنی یہ تمہیں کافی ساری اس کے اندر چیزیں آئیں گی تو تمہیں کچھ چیزیں مشکل بھی لگیں اور شاید سب عمل میں پتہ نہیں تم کر پاؤ نہ کر پاؤ، یہ مراد ہے. تو بہرحال میں تمہیں اس کو بتا دیتا ہوں، اللہ آسان کرنا چاہے یا تم، مراد یہی ہے کہ تم اگر کوشش کرو گے، تم نیت اچھی کرو گے تو تمہارے لیے کام آسان ہوں گے. تو اس میں جو پہلی کیٹیگری آ رہی ہے وہ ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا ارکان اسلام ہے، جو کہ پلرز آف اسلام کہلاتے ہیں، جن میں کہ اللہ کی عبادت کی بات آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو. یہ پتہ ہے آپ کو پلرز ہیں کہ ان کے بغیر انسان کا دین معتبر نہیں ہے. کچھ بھی کہہ دیں کہ پلرز کی بھی اپنی جگہ پہ بہت اہمیت ہے. اس کے بعد جو بڑی اہم بات بتائی اس کے بارے میں وہ یہ بتائی کہ اچھا اب تم اس کے بعد میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نیکی کے دروازے نہ بتاؤں. تو ابواب خیر اس کو کہتے ہیں نا، ابواب کا مطلب ہے دروازے، اور خیر کیا؟ نیکی کے. تو نیکی کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں تو یعنی مراد کیا ہے کہ اب جو کچھ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے ان میں سے تو اگلی نیکی کا دروازہ تمہارے لیے کھلتا چلا جائے گا، خود ہی تمہیں توفیق ملتی چلی جائے گی. تو اب وہ کاموں کی لسٹ آ رہی ہے. یعنی اس حدیث میں بھی نا الگ الگ اینگلز ہیں، تو ان میں سے ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ سب سے پہلے نیکی کے دروازوں میں جو بات آپ نے بتائی وہ روزے کا ذکر کیا. اس میں دیکھیے آپ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ روزہ جہنم سے ڈھال ہے، تو یعنی یہ آپ نے اس کو موقت کیا ہے نا کہ بہت زیادہ، یعنی اس کو اہمیت دی ہے. رمضان کے روزے حالانکہ پہلے ارکان اسلام میں آ چکے ہیں لیکن دوبارہ سے اس کا ذکر کیا. تو یقیناً اب جو چیزیں آ رہی ہیں جن پر آپ نے خوشخبری دی ہے کہ یہ جہنم سے ڈھال ہیں اور تمہارے لیے جو ہے وہ نیکی کے دروازے ہیں، تو ان میں سر فہرست روزہ ہے. اس کے بارے میں بخاری میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بحالت ایمان، احتساب یعنی کہ حصول ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ایک اور حدیث میں مسلم کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ روزدار کو جہنم سے 70 برس کی مسافت تک دور کر دیتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روزے کو جہنم سے ڈھال قرار دیا. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی زیادہ اس کی ویلیو ہے. پھر اگلی جو بات ہے وہ آ رہی ہے صدقے کے بارے میں. یہ ایک اور دروازہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر انسان صدقہ دے گا تو پھر اس کے لیے بھی مزید نیکیوں کے راستے کھلیں گے، مزید دروازے کھلیں گے. تو یہ بھی نیکی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اس کے بارے میں، صدقے کے بارے میں بھی ہم نے بہت سارے اینگل دیکھے تھے اور اس میں ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ پہلے ہم نے بات کی تھی اس پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ گناہ کو یوں مٹاتا ہے جیسے پانی سے آگ بجھتی. صدقے کا اتنا بڑا فائدہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہم دیکھتے ہیں سورہ المنافقون آیت نمبر 10 to 11 میں آتا ہے کہ یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس کے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قبل کس کے؟ قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے اے میرے رب کیوں تو نے مجھے اور مہلت تھوڑی سی نہ دے دی ہوتی کہ میں صدقہ کرتا اور میں صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو صدقے کے بارے میں بڑی اہم بات. ہاں ٹھیک ہے اس کی فضیلت تو ہمیں پتہ ہے،
ہم بار بار اس کے اوپر قرآن میں تو بہت ہی ہم نے بات کی الحمدللہ، سورہ البقرہ میں بہت کچھ اس کے بارے میں ہم جان کر آئے ہیں اور پڑھ کے آئے ہیں حدیثوں کے ریفرنس کے ساتھ. لیکن یہاں جو اہم بات ہے وہ یہ پتہ چل رہی ہے کہ انسان کے پاس صدقہ دینے کا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک محدود وقت ہے جو کہ اس کی زندگی تک ہے. تو اس میں جو ہے ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک تو پہلی ایک حقیقت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جو مال دیا، پہلی بات یہ کہ میرا کوئی مال نہیں ہے، ہمارا کوئی مال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. میں کوئی چیز اپنی ذات سے پوزیس نہیں کرتی، جو اللہ نے دیا تو وہ میرا بن گیا ہے، ویسے وہ ہے اللہ کا. تو اس میں سے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو میں نے ہی تمہیں مال دیا نا، اسی میں سے میری راہ میں تم دے دو اور وہ تمہارے ہی کام آئے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت انویسٹمنٹ بینک میں بھی تمہیں اس کا اجر ملے گا. تو ایسا نہ ہو، اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ وارن کر رہے ہیں اس آیت میں کہ یہ نہ ہو کہ کسی کی، یعنی تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہنے لگ جائے کہ اے میرے رب تو مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا، تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا تو میں صدقہ کرتا، دیکھے میں اتنا اچھا بن جاتا اور جو ہے نا میں نیک لوگوں میں، صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. تو دیکھو اس وقت سے بہتر یہ ہے کیونکہ تمہیں اس وقت مہلت نہیں ملے گی. جب ایک دفعہ انسان کا وقت موت کا لکھ دیا جاتا ہے تو مہلت نہیں ملتی، یہ طے شدہ بات ہے، ایک حقیقت ہے کہ ایک دفعہ جب موت کا وقت آ گیا تو جو کہتے ہیں نا ڈیتھ جو ہے ڈیتھ از دا بیسٹ گارڈ. جو موت ہے وہ ہمارے خود ہماری حفاظت کر رہی ہوتی. جب تک موت نہیں لکھی ہوئی نا تو کچھ بھی ہو جائے، کوئی انسان جو ہے وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کا اللہ نہ کرے کوئی آپریشن ہو، کچھ بھی اس کے ساتھ حادثات ہو، وہ مرے گا نہیں، ہرگز نہیں مرے گا کیونکہ موت لکھی نہیں اس کی. بڑی بڑی چیزیں اس کو پیش آ جائیں تو وہ تو اٹ سیلف گارڈ ہے جو ہماری موت ہے. تو یہ بڑی اہم بات، ایک حقیقت ہے کہ دیکھیں ہم اللہ کی راہ میں ویسے تو اور بھی نیکیوں کو ہم ٹالتے ہیں، لیکن صدقے کا اس لیے ہم زیادہ ٹالتے ہیں کیونکہ انسان کے نفس میں یا اس کے اندر جو ہے مال کی محبت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے نہ کرے، لیکن حقیقت ہے کہ مال کی محبت میں انسان بڑا شدید ہے. قرآن میں آیت بھی آتی ہے انسان بہت شدید ہے، یہ آتا ہے آیت میں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ پھر بھی لوگ جو ہے اللہ کی راہ میں نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ مینڈیٹری ہوتی ہے اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں دینی ہے. لیکن صدقات کے بارے میں لوگوں کا بڑا ہی کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جو کہ ان کو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ناگہانی بری موت سے حدیث کے مطابق صدقہ بچاتا ہے. اور یہاں پر بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ صدقے کا اجر کہ اس وقت وہ اتنا ریگریٹ کرے گا کہ اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ کاش میں نے، اب تو میں جانے والا ہوں، ایکچولی ریگریٹ کیوں کر رہا ہے، اس کو پتہ چل گیا نا میں اگلی دنیا میں جانے والا ہوں اور یہاں مجھے وہی چیز نفع دینے والی ہے جو کہ میں نے آگے اللہ کو بھیجی ہے. تو اس لیے دیکھیں آخری وقت میں وہ خود بھی یہ خواہش کر رہا ہے. تو یہ جو چیز ہے نا اس میں ہمارے اندر تنگ دلی بہت ہے. اور یہ جو صدقے کی قسم ہے جو کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی رہ جائے گی اس دنیا میں، وہ ہمارے صدقہ جاریہ کے کام ہے. صدقہ جاریہ کی جو لسٹ ہے اس میں اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں ایک دفعہ میں، تاکہ یہ قرآن میں بھی آئے گا اور حدیث میں بھی آتا رہے گا. تو ایک لسٹ اس میں ہم بنا لیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ صدقہ جاریہ کسے کہتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ میں صدقہ کروں. اب یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو اگر آج ہم انویسٹمنٹ کر جائیں گے، یہ ایکچولی بیسکلی پتہ ہے کیا، یہ منی انویسٹمنٹ ہے. آپ اس کو جیسے ہم دنیا میں منی کہتے ہیں نا، آپ اس کو کہیں صدقہ انویسٹمنٹ. ٹھیک ہے. اب اس کی لسٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. صدقہ جاریہ کے کام کیا کیا ہیں. یہ جو اس کی تعلیم ہوتی ہے نا، کوئی بھی انسان اس کو پیچھے چھوڑ کے جائے. اب اس میں کس شکل میں، جیسے اسی کے اوپر بیسڈ کتاب ہے، لیکچرز ہیں، درس ہے. پانی کا انتظام ہے، پھر درخت لگانا، پودا. ٹھیک ہے. قرآن
اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا ان کو اسپانسر کرنا. اور ان کو شارٹ اگر آپ کر لینا تو دین کے اپلفٹ کے لیے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا دین کے اپلفٹ میں اب ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جیسے اگر آپ کہیں پہ کوئی کلبس میں دین کا کوئی کام درس وغیرہ کرواتے ہیں یا ٹی وی کے اوپر کوئی ٹائم خریدتے ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کے دینی تعلیم اور لیکچرز ہوتے ہیں نا, پیس ٹی وی ہے جیسے مثال کے طور پہ, یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی یعنی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اگر ہم یہ جگہ پہ اپنی انویسٹمنٹ اور اپنے پیسے لگا جائیں تو ہمیں مرنے کے بعد بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو کسی بھی دین اداری میں مختلف قسم کے ان کے مد ہوتے ہیں تو اس میں پوچھ کے آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں. اب جیسے نا یہ میں نے کتابیں آپ کو لکھی, اب اس میں نا قرآن اٹسیلف آ جائے گا. قرآن کی جو پبلیکیشنز ہوتی ہیں نا اس میں پیسہ لگانا اس کو پبلشڈ کرنے کے لیے. آپ نے نیچے پارے دیکھیں, العلم کے پارے دیکھیں اس طرح نا, تو اس کو بھی لوگ سپانسر کرتے ہیں, پیسے دیتے ہیں اس میں اس کی پرنٹنگ کے لیے. نیچے آپ نے کتابیں دیکھی, بک شاپ ہے نا, اس کی پرنٹنگ کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں کہ اس کی پرنٹنگ آپ کروا دیں. اس میں اس مد میں ڈونیشن دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دین ایک جو ریسورس ہے وہ عام ہوتا ہے سب جگہ نا معاشرے میں, یعنی اللہ کا جو پیغام ہے وہ عام کرنا, تو اس سے دین کیا ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے. یہ جو میں نے بات اوپر آپ کو کہی نا, دین کے اپلفٹ کے لیے مال لگانا, دین سربلند ہوتا ہے, دین اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یہ سب جو جگہ ہیں ان کے اوپر جو بھی انسان پیسہ لگائے گا اپنی زندگی میں لگائے گا, مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. یہ اتنا بڑا صدقہ جاریہ, اور اس میں ہی ہم نگلیکٹ کا شکار ہیں, اسی لیے اس کو دروازہ کا. آپ مجھے بتائیے, صرف میں نے تو ابھی پورے لکھے بھی نہیں ہیں, پورے نہیں لکھے, میں ڈیٹیلز میں جاؤں تو اور اس کی ڈیٹیلز ہیں. تو آپ یہ دیکھیے, ایک صدقہ جو ہے دیا ہے, ٹھیک ہے, ایک پیسہ نکالا, جتنا بھی نکالا, تو یہ اتنے در کھلتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ سب اتنے سارے اس کے نیکیوں کے دروازے کھل گئے ہیں. ادھر بھی لگاؤ, پھر ادھر بھی لگاؤ, پھر ادھر بھی لگاؤ, تو انسان پہ اور بھی جگہ پہ انویسٹمنٹس اس طرح کی کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم اپنے آگے بچوں پہ یا کسی کے اوپر ڈپینڈنسی نہیں, اور کوئی نہیں چاہتا, جیسے ہم خود کہتے ہیں اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اپنے رب کے علاوہ, تو ایسی اپنے مرنے کے بعد ہم کیوں محتاجگی لیتے ہیں بچوں کی یا کسی اور کی کہ میرے بچے میری طرف سے یہ کر لیں گے, پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے. سوچنا چاہیے نا, ہر ایک کے اندر پیسے کی محبت اور پیسے کی ضرورت ہے, تو اللہ جانتا ہے کوئی بچوں کو اپنی ضرورت پڑ جائے تو وہ پبلیکیشنز اور قرآن اور اس میں نہ لگائیں وہ. اب جیسے یہ پارا ہے نیچے, آپ اپنی زندگی میں اس میں ڈونیٹ کر جائیں, اپنی زندگی میں کتابوں میں ڈونیشن دے جائیں, کیونکہ آپ کو اپنی فکر ہے نا, ہر انسان کو اپنی فکر ہوتی ہے, تو آپ کو اپنی فکر ہے, آپ اپنے لیے پیسہ نکال لیں گے, لیکن آپ کے پیچھے اور لوگ, آپ کے مثال کے طور پہ کوئی بھی اولاد ہے یا کوئی بھی پیچھے رہ گیا, تو وہ ضروری تو نہیں نکالے گا نا, اس کو پتہ نہیں اس کے بارے میں, پتہ بھی ہے کہ نہیں کہ صدقہ جاریہ ہے کہ نہیں, کتنے سب کو اویئرنیس ہوتی ہے اس کے بارے میں, خود انسان یہ نیکیاں کر جائے. تو یہ بہت بڑا کرنے کا کام ہے, بہت اجر کا باعث ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس میں زکوٰۃ سے نہیں ہوتی ہے. اپنا ذاتی جو پیسہ آپ کا ہوتا ہے, پاکٹ منی کا پیسہ یا آپ کی اپنی سیونگز کا پیسہ, ظاہر ہے وہی لگتا ہے. زکوٰۃ الگ چیز ہے, یہ زکوٰۃ نہیں ہے, اس کے بارے میں یاد رکھیے گا. تو یہ وہ مختلف چیزیں ہیں جس میں کہ ہم اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اپنی ہی دنیا میں اپنے لیے کر سکتے ہیں. اور بہت بڑا یہ صدقہ, آپ سوچیں انسان اتنا مجبور ہوگا مرنے کے بعد کہ کوئی بھی نیک کام وہ نہیں کر سکے گا, کچھ بھی نہیں کر سکے گا. جیسے یہ انسان رو رہا ہے جس کا ذکر ہے, تو یہ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ یہ آپ نے انویسٹمنٹس, منی انویسٹمنٹ, اپنی صدقہ انویسٹمنٹ آپ نے ابھی دنیا میں کر رہے ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے نا میں نے پلاٹ لیا, آج میں پلاٹ لوں گی تو کل میرے 10 سال کے بعد میرے بچوں کے کام آئے گا. ایسی انویسٹمنٹس لوگ کرتے ہیں نا عقل مندی کی دنیا میں, تو یہ عقل مندی آخرت کی ہے,
جو بھی اس سے اویل کرنا چاہے کر لے. اور اس میں یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کو میٹر نہیں کرتی چیز کہ آپ نے ڈونیشن میں 20 روپے دیے ہیں کہ آپ نے لاکھ روپے دیے ہیں. یہ تو آپ کے اپنے ظرف پر بھی ہے, آپ کے اپنے دل کی بڑائی پر بھی ہے, اور یہ تو اللہ جانتا ہے باقی آپ کی نیت پر بھی. تو یہ خود بھی انسان کو یہ چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں کس سٹینڈنگ پر ہوں, میری حیثیت معاشی لحاظ سے کیا ہے, تو میں کتنا دے سکتی ہوں. تو یہ تو آپ کو خود اندازہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے کیے پر کم سمجھ کے اس کو ضائع نہیں کرے گا. کوئی امیر آدمی بھی اگر 20 روپے بھی دے دے گا تو اس کا قبول ہوگا. ہاں وہ تو اس کی اپنی نیت کی بات ہے کہ اتنا امیر ہو کے 20 روپے دے رہا ہے, تو ظاہر ہے وہ تو خود وہ سوچے اس بارے میں, لیکن اللہ اس کو قبول کرے گا. تو جتنا جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا, تو یہ وہ صدقے کی قسم ہے بہترین. مسجد میں بھی یاد رکھیے گا کہ اس کے مسجد کے بنانے میں, مسجد کی مینٹیننس میں, مدرسوں میں جو یہ الیکٹریسٹی ہوتی ہے, یہاں کا ادارہ ہوتا ہے, اس میں رینٹ جاتے ہیں, بہت ساری چیز, بہت سارے مد ہوتے ہیں. آپ اداروں میں جا کے معلوم کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے ان کے ایکسپنسز ہیں. ایسی تھوڑی ادارے چل رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتی ہیں سیلریز ہوتی ہیں جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں, یہ سب کچھ جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے ضمن میں آتا ہے, کیونکہ آپ نے یا کسی نے بھی دین کو پروموٹ کیا ہے, دین کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی ہے, تو بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے. اچھا, اس کے بعد جو ذکر کیا گیا وہ بتایا کہ رات, انسان کا رات کو نماز ادا کرنا, ظاہر تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں, اور رات کا جگنا ہے. یہ بھی نیکی کا ایک دروازہ ہے, یاد رکھیے گا یہ قیام اللیل. ٹھیک ہے, رات کا جگنا, تو یہ تہجد کی نماز ہے. اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں, یہ سورہ مزمل آیت نمبر 2 میں آتا ہے, اِنَّ ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت اور دعا اور ذکر کے لیے مناسب ترین ہے. یعنی رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں بہت فائدہ مند ہے. یعنی رات کے ٹائم پر جو نیند توڑ کے, حجدہ کا مطلب یہی ہوتا ہے نیند کو چھوڑ کر, ہجر کا مطلب دوری اختیار کر اور اٹھنا, تو اصل تہجد کی نماز یہی ہے. تو جب انسان اس طرح سے اپنے نفس کے اوپر قابو پاتا ہے اور گہری نیند سے اٹھ کر اور نماز ادا کرتا ہے, تو وہ اپنے نفس کے اوپر قابو پاتا ہے. تو نفس کی جب ایک نماز, نیند کی قربانی دے کر انسان نماز ادا کرتا ہے, تو دن کے اوقات میں بھی بہت سارے کام جو کہ اس کی نفس کی پسند کے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی اس کے اندر ہے, تو اس سے بھی رکنے کا اس کے اندر دائیہ یعنی انکلینیشن یا اس کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ کمال کس کا ہوتا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنے سے یہ انعام ملتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو دین کا کام کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو دین کا جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کام کو سپورٹ کرنے میں اپنا وقت اور اپنی انرجیز لگا رہے ہیں, تو ان کے لیے تہجد کی نماز جو ہے وہ پری ریکوزٹ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان کو اپنے تزکیہ کرنا ہے, اپنے اندر انرجی پیدا کرنی ہے دین کے کام کی, یا اپنے اندر ایک اللہ سے مضبوط تعلق جوڑ کے رکھنا ہے, تو ان کے لیے تہجد کی نماز بہت ضروری ہے, زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تہجد کی, تو ایک اور بڑی چیز ہوتی ہے کہ ریاکاری کا صدور اس وقت نہیں ہوتا, اس لیے یہ نماز بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں جب نماز انسان یہ ادا کرتا ہے تو اس وقت جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت قرب خاص اسے نصیب ہوتا ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ترمذی میں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں بندے سے بہت قریب ہوتا ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم سے ہو سکے تو تم اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے شمار ہو, اور تم اس کی کوشش کرو. کوشش سے مراد یہ کہ آسان نہیں ہے تمہارے لیے, لیکن تم اس کی کوشش کرو. تو اس لیے بڑا انسان کو نا انسینٹیو ہے اس کی تہجد کی نماز کا. ایک اور فائدہ بتا دوں کہ بہت زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں, اور انسان کی جو تکالیف جو آزمائشیں ہیں تو بہترین وقت ہے اس وقت اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا. تو اس کے بعد پھر یہ اس کا ذکر کیا, اور پھر آگے یہ بتایا کہ پھر میں تمہیں ایک اور عمل نہ بتاؤں, دین کی اصل بنیاد اور اس کا ستون. تو اس کا ستون اور چوٹی کا عمل کیا بتایا کہ دین اسلام کی دین کی اصل اسلام ہے.
تو اب یہ جو ہے نا دین کی اصل اسلام ہے، تو ہم یہاں پر صرف ایک اسلام کو پروموٹ اس حدیث میں نہیں کیا جا رہا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہا کہ دین کی جو اصل ہے، یعنی کہ میں تمہیں اب چوٹی کی چیز بتا رہا ہوں، ستون بتا رہا ہوں، بلند ترین عمل بتا رہا ہوں، وہ اسلام ہے. تو اسلام صرف اٹ سیلف یہ نہیں ہے کہ ہم اسلام جو ریلیجن کے طور پہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ اسلام کے جو اصل معنی ہیں وہ کیا ہیں؟ خود سپردگی، اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار اور اطاعت گزار بنا دینا، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینا، جو کہ اس میں بریکٹ میں بھی آپ دیکھیں لکھا ہے کہ دین کی اصل اسلام یعنی مکمل اطاعت. تو یہ نہیں بس کہا جا رہا کہ جو بڑی اہم چیز ہے دین کا ستون ہے سب ہے، کیا چیز ہے اصل اسلام کی اہمیت اس لیے ہے، یا تم اسلام لائے ہو تو تمہاری ویلیو اس لیے ہے کہ بھئی اس کے اوپر عمل تو پھر کرو نا. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیقی دین اسلام ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 3 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی اسی طرح کی بات آپ سمجھ لیجیے، جو آیت میں بالکل یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ دین کی اصل جو ہے وہ جو بنیاد ہے یا آپ کہہ لیجیے اہمیت ہے وہ اسلام کی ہے. اس کے بعد پھر جو بات ہے وہ یہ بتائی کہ اس کا ستون نماز ہے، اور افضل و بلند عمل جہاد ہے، جو کہ مردوں کے لیے جہاد ہے. اور نماز کے بارے میں بھی ہم نے بہت دفعہ بات کی، سارے وہ ابھی ہم نے شروع میں بھی دیکھا تھا کہ پلرز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں تمام اعمال کی بنیاد، جڑ اور بیس نہ بتا دوں، کہ یعنی کہ یہ تم تمام کام بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑے اجر و ثواب کے ساتھ کر سکو گے اگر. کیا ہے وہ اگر؟ وہ میں بتاؤں تمہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ضرور بتائیے. تو پھر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اپنی زبان مبارک پکڑی اور آپ نے کہا کہ اسے قابو میں رکھو، یعنی کہ ان تمام نیک کاموں کا، اتنے سارے نیک کام ہیں، ان سب کو تم پا سکو گے یا تم کامیابی کے ساتھ عمل کر سکو گے. اور پھر جو بات تھی نا سب سے پہلے کہ بھئی یہ جنت میں جانے کا کامیاب نسخہ یہاں دیا جا رہا ہے، پرسکرپشن ہے، تو وہ تم پا سکو گے. تو ان سب کی جڑ میں، بیس میں بات یہ ہے تم اس زبان کی حفاظت کر لو، تو پھر دیکھو کہ کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم جو کچھ بولتے ہیں ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ انہوں نے ایک سوال کیا. تو اب یہ جو ہے نا ماس تجھے تیری ماں گم پائے، تو یہ ایک انداز ہے بات کرنے کا نا، کہ یعنی کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیسی باتیں کر رہے ہو کہ تمہیں یہی نہیں پتا، یہ بات اتنی امپورٹنٹ بات تمہیں نہیں پتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل انسان کے تو جہنم کے بل اس کی زبان کی کمائی تو لے کے جائے گی. یعنی اگر تم نے سب کچھ کر لیا اور تمہاری زبان کی حفاظت نہیں کی تو تمہیں دروازے یہ نہیں خیر کے تمہارے لیے کھل پائیں گے. تو اب اس میں زبان کی حفاظت میں اتفاق سے آج آپ دیکھیے، بعض دفعہ مجھے اتنی حیرانی ہوتی ہے نا کہ جو کچھ ہم اربعین نووی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہی ہم نے تفسیر کی ہوتی ہے. کافی دفعہ ایسا ہو رہا ہے نا، کوئنسیڈنس. تو آج بھی آپ دیکھیے ہم نے جو بگننگ 6 پارے کی تھی وہ یہی کی تھی، الجہر بالسوء، ٹھیک ہے نا، برائی کا ظاہر کرنا. تو اس میں آج ہم نے یہی بات ڈیٹیل میں کی تھی کہ ظاہر زبان کی برائی میں اور زبان کی جو حفاظت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو وہی اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برائی کا ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. تو برائی کا ظاہر کرنے میں یہی وہی باتیں دوبارہ یہاں آ جائیں گی کہ جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اور مختلف قسم کے بہتان لگانا ہے، بغض ہے، حسد ہے، بدگمانی ہے، اور اس طرح کی تمام جو ہم نے فحش گفتگو، گالیاں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں. تو اس زبان کو قابو کرنے کی ٹپ کیا ہے یا اب ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کے اوپر ہم زیادہ وہ تو ہم نے بات کر لی، تفسیر میں کر لی تھی، اب ہم تھوڑا سا ٹپس میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی زبان کو قابو کرنے کی ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہلے سوچے اس کے بعد بولے، تھوڑا سا ریئیکٹ نہ کرے بلکہ رسپونڈ کرے چیزوں میں نا. کہ جیسے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا بات آدھی سنتے ہیں اور جواب دینے لگتے ہیں، تو وہ ان کو ایکچولی بات پوری پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ دوسرا آدمی کہتا ہے بھئی آپ رک جاؤ پہلے میری بات تو سنو، تو کہتے ہیں او اچھا اچھا ہاں اب مجھے بات سمجھ آئی. تو اس طرح بلا وجہ کنفیوژنز ہوتے ہیں دو لوگوں میں یا اور لوگوں کے درمیان، کنفیوژن پھیل جاتے ہیں. تو بات کو پہلے اچھی طرح سے سنیں اور اس کو اپنے دماغ میں ایبزارب ہونے دے، سوچنے کا تھوڑا سا وقت لے، پھر جواب دے. کوئی بات نہیں آپ کو کوئی کہے کہ یہ ایک دم نہیں بول رہی ہے نا، خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن یہ حکمت کا طریقہ ہے یا عقل مندی کا طریقہ ہے. دوسری بات، محتاط گفتگو کریں. دیکھیں سیدھی بات ہے، غیبت سے بچنا ہے، یہ جو باتیں نا ان سے بچنا ہے، چغلی سے بچنا ہے. یہ جتنی بھی ہم لوگوں نے آج بھی بہت ساری برائیوں کے بارے میں بات کی تھی، جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ،
طنز طعنہ وغیرہ. تو محتاط گفتگو بڑی اچھی. جب آپ کسی سے فون پہ بات کریں, جب آپ اپنی فرینڈ سے بات کریں یا کچھ ایسے رشتوں میں بات کریں جہاں پہ یہ ٹینڈنسی انسان کے اندر ہوتی ہے کہ اس کو مزہ آتا ہے, تو محتاط ہو جائیں. کوئی اگر کسی کا مذاق اڑا رہے ہے تو آپ اس کو بات کا رخ پلٹ دیں. آپ کہیں کہ نہیں میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. کوئی اگر کسی کی بدگمانی کر رہا ہے کہ فلاں کو دیکھو کہ وہ انہوں نے نا یہ ایسا نہیں ایسے کیا ہوگا, تو آپ کہیں نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی بات ہے, ایسی نہیں ہے, آپ میرا خیال غلط سمجھ رہی ہیں. یعنی کہ بار بار جڑ کو کاٹیں, آپ برائی کی جڑ کو کاٹیں. تو یہ محتاط گفتگو ہوتی ہے, اور خود نہ کریں. لیکن اگر کہیں انسان پھنسی جائے تو ظاہر ہے پھر اس کو نکلنے کا یہی طریقہ ہے. دوسری ایک بات جو ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ حدیث میں بھی جانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کہ خاموش رہنے کی عادت. تو یہ خاموش اگر نہیں رہا جاتا یا کوئی بہت زیادہ بولتا ہے تو پھر وہ پہلے پریکٹس یہ کرے کم بولنے کی, کیونکہ جو ویسے ہی اتنا بولتا ہے اس کو خاموش رہے تو وہ تو پتہ نہیں کچھ اس کو کچھ ہو نہ جائے, طبیعت ہی نہ خراب ہو جائے نا. اتنا بولتا ہے تو اس کو کہتی ہے چپ ہو جاؤ اب تم, تو وہ نہیں ہو پائے گا نا, اس کی چوک ہو جائے گا وہ اندر سے. تو پھر کیا عادت ڈالیں کم بولنے کی. تو یہ بھی عورتوں کے لیے آسان نہیں ہے نا. اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ پتہ نہیں عورتیں کیوں بدنام ہیں, تو میں تو مرد بھی ایسے باز دیکھیں کہ اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں اتنا بولتے ہیں کہ چپ ہی نہیں ہوتے. عادت ہوتی ہے باز کی بولنے کی. تو یہ چیز صرف عورتوں کے ساتھ نہیں ہے بعض, لیکن ہاں یہ میں ضرور کہوں گی کہ کمپیریٹیولی مرد اتنا نہیں بولتے, یہ حقیقت ہے. لیکن کچھ میں ہوتا ہے, جیسے ہوتا ہے نا ہر جگہ ہی کچھ لوگوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. لیکن بہرحال اگر ہم بات کریں نا تو عورتوں میں بہرحال یہ ٹینڈنسی زیادہ ہے, ماننا پڑے گی اس حقیقت کو. اور اسی لیے ان سے گناہ کو صدور ہوتا ہے, کیونکہ بے تکان بولتی ہیں. دیکھیں نا مردوں کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا, ان کی اپنی جابز اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے. عورتیں کیونکہ فارغ بہت ہوتی ہیں. اور یہ بھی بات کہ جیسے کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا, یہ بچوں کو بھی بتائیں اور خود بھی ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کسی پارٹی میں یا کسی دعوت میں یا کھانے میں یا شام کی چائے پہ کچھ فرینڈز یا کچھ سرکل یا خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں تو ہم ضروری کسی تھرڈ یا فورتھ پرسن کی برائی کریں گے یا مذاق اڑائیں گے تبھی مزہ آئے گا, یا تبھی یہ پارٹی ہو رہی ہے, یا تبھی یہ پارٹی بنے گی. یہ ضروری نہیں ہوتا. لیکن ایکچولی لوگوں کو نا اس کا مزہ لگا ہوتا ہے, جیسے چاٹ کھاتے ہیں, دہی بڑے کھاتے ہیں, کیک کھاتے ہیں, میٹھے کھاتے ہیں, تو ویسے ان کو یہ مزہ بھی اسی کا لگا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بات ہی نہ ہو, پھیکی پارٹی ایسی ہو گئی کہ کسی کی برائی نہیں کی, کسی کا مذاق ہنسے نہیں, کسی کے بالوں کا مذاق نہیں اڑایا, کسی چہرے کا مذاق نہیں اڑایا, کسی کے میک اپ کا, کسی کے دلہن کا, کسی کے فنکشن کا. تو مزہ کیا آیا؟ تو مزہ تو نہیں آتا نا, ظاہر سی بات ہے ان چیزوں میں. اور گناہ میں تو مزے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا اس کو ہم یہ سمجھ لیں کہ کہیں ہم ملنے ملانے جائیں تو آپ کو کوئی کتنا ہی بور کیوں نہ کہے, کیونکہ میں بھی آپ کو پھر یہ سننے کو ملے یا دوسرے کو یہ ایک فیلنگ آئے کہ یہ بڑے بور ہیں. تو آپ کو وہ حدیث پتہ ہے نا کہ وہ انسان جو ہے وہ تباہ ہو گیا کہ جس نے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے, دوسروں کو ہنسانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لی. یعنی جب انسان ہنساتا ہے, بعض دفعہ نا جو لوگ کامیڈین ٹائپ بننے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں جھوٹ سچ میں لانا پڑتا ہے. ہر بات تو حقیقت نہیں ہوتی نا, تو اس میں ان کو ایڈیشنز کرنے پڑتے ہیں. تو جھوٹ بھی منہ سے نکلتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں بھی نکلتی ہیں. تو بہرحال یہ چیز واقعی آسان نہیں ہے. یہ ایک مورل پولوشن ہے یا مورل آپ سمجھیے ڈیزیزز ہیں جو دماغ کے تھرو انسان کے دل کے اندر چلی جاتی ہیں, جن کا ذکر یہاں غیبت ہے, چغلی ہے, یہ سب بیماریاں ہیں انسان کی. تو جیسے کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ انسان کو آسانی کے ساتھ چھوڑتی نہیں ہیں, تو ان کو لٹرلی اپنا تزکیہ کر کے اس میں اپنے اندر سے ایک اویئرنیس کے ساتھ اور نشاندہی کے ساتھ ان کو اپنے سے دور کرنا ہے کہ میرے اندر ان میں سے کون سی چیز ہے. غصہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے, اس کو مینشن نہیں کیا, غصہ بھی ہے. تو وہ انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں جھوٹ بولتی ہوں یا میں غیبت زیادہ کرتی ہوں یا میں چغلی تو نہیں کرتی یا میں غصہ زیادہ کرتی ہوں, کیا میرے اندر پرابلم ہے. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہم خود اپنے اندر کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ حدیث مکمل بھی. ہم حدیث نمبر 30 پر آ جاتے ہیں.